کتابوں پر، پہلے احکامات پر، پہلے انبیاء کی تمام تعلیمات پر ایمان لانا بھی متقین کی صفت ہے۔ یعنی کہ پہلے انبیاء کی کتابوں پر یا ان کے احکامات پر عمل نہ کر کے بھی ہم متقین کی لسٹ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اور متقین کی چھٹی صفت جو سورۃ البقرہ میں بیان ہوئی وہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت سے مراد قیامت کا دن ہے اور حق ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس بات پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص مر جاتا ہے تو اس کی قیامت اسی وقت شروع ہو جاتی ہے، بس آنکھیں بند کرنے کی دیر ہوتی ہے، جنت دوزخ سامنے آ جاتی ہے، بلکہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے دنیا کے جو آخری لمحات ہوتے ہیں، کچھ روایات میں آتا ہے کہ مرنے سے پہلے، روح قبض ہونے سے پہلے ہی جب دنیا سے جانے کے آخری لمحات ہوتے ہیں، اس وقت میں ہی انسان کو فرشتے نظر آنے لگ جاتے ہیں، اور یہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ مرنے والے کے علاوہ کسی اور کو نظر نہیں آتے۔ اور کہتے ہیں کہ جو نیک روح ہوتی ہے اس کو وہ فرشتے جنت کا لباس اور خوشبوئیں لے کر آتے ہیں اور اس کو لینے کے لیے آتے ہیں، اور اگر بد ہے تو جہنم کے ٹاٹ اور بدبوئیں اور بدترین قسم کے لباس لے کر آتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ قبر کو نہ بھولو، جزا کو نہ بھولو، آخرت کو نہ بھولو۔ تو متقین کی صفات تو یہاں پر بیان ہو گئیں، لیکن چونکہ سورۃ البقرہ کی 5ویں صفت جو متقین کی بیان ہوئی وہ ہے، چھٹی صفت جو متقین کی بیان ہوئی وہ آخرت کے بارے میں ہے، تو ظاہر سی بات ہے آخرت اسی کی اچھی ہوگی، بھلی ہوگی جو نیک اعمال کرے گا۔ تو اس سے مجھے ایک پوائنٹ یاد آتا ہے، چونکہ میری کلاس میں تمام نوجوان ماشاءاللہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نوجوانوں کے گوش گزار ایک بات کرنا چاہوں گی کہ نوجوانوں یاد رکھو، عبادت تو عبادت ہے، نماز تو نماز ہی ہے، چاہے نوجوان پڑھے یا بوڑھا، مگر نوجوان کی عبادت اور نماز کا ایک الگ ہی لطف ہے اور ایک الگ ہی فضیلت ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے جن لوگوں کو جگہ ملے گی ان میں ایک وہ شاب نوجوان ہوگا جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ نوجوانوں کا مرتبہ اور فضیلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک الگ مقام رکھے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ نماز اور عبادت تو ہر کسی کو کرنی ہی ہے، وہ نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا، لیکن جوانی کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فضیلت اور ایک خاص مقام عطا کیا ہے، اور وہ ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے وہ لوگ جو جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ لہٰذا جوانی کی حالت میں عبادت کا بہت بڑا درجہ ہے۔ تو جو کچھ میں درس میں کہتی ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف سن لو، بلکہ کوشش کریں کہ اس پر عمل بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو اعمال صالحہ، مجھ سمیت اس پوری کلاس کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔